بكم سورہ فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم علم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وشرفہ علی السائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ صلی علی محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطحا و یاسین خاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و صاحب منبرہ قال سلونی سلونی قبل ان تفقدونی علی ابن ابی طالب۔ غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب سید الوسین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دین لہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم آمنا یعبدوننی لا یشرکون بشیئا من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد۔ دونوں آیتیں 8 دن سے یہی سرنامہ کلام ہے اور مقصد فقط اتنا ہے کہ ہم اور آپ اس عہد الہی کو سمجھیں جس کا عہد کر کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہ عہد الہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر مجلس حسین میں آتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہم نے آسمانوں پر کیا الستو بربکم، جب پروردگار نے عالم ارواح میں پشتوں اور سلبوں سے بنی آدم سے وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا عہد لیا گیا غدیر کے موقع پر، اور یہ سب وضاحت ہو چکی کہ غدیر کے موقع پہ کیوں لیا گیا، کن کن سے لیا گیا۔ پھر یہ بھی وضاحت ہوئی کہ جو غدیر کے موقع پر عہد دینے والے تھے وہ اکیلے انس نہیں تھے، جن بھی تھے، اس لیے کہ قرآن جن و انس کے لیے ہے، اور قرآن جن و انس کے لیے کیسے ہے اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ اگر قرآن جنوں کے لیے نہ ہوتا تو سورہ جن نہ آتی، اگر قرآن جنوں کے لیے نہ ہوتا تو پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں خدا کی کس نعمتوں کا انکار کرو گے، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی ہے نعمت ولایت، اور اسی ولایت کا مکمل اظہار آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ دیکھیں کربلا بہت بڑا مارکہ، بہت بڑی جنگ، پروردگارہ یہ جو اتنا بڑا مارکہ ہے اور اس میں اتنے بہادر ہیں
جس میں زہیر ابن کین شامل ہیں، مسلم ابن اوسجہ شامل ہیں، جناب حر شامل ہیں۔ ظاہر حر ایک سپہ سالار تھے، کور کے کمانڈر تھے، تو فوج یزید میں ان کا ایک بڑا عہدہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں سپاہی ان کے انڈر تھے۔ تو پروردگار اتنے بہادر حسین کی فوج میں ہیں، جن میں جناب عباس شامل ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 61 ہجری کی جو تاریخ عرب لکھی گئی، یعنی اب کربلا کو آج سمجھ لیجئے، اس لیے کہ بس آج کا ہی دن ہے، کل تو وہ مصائب ہے۔ جب 60 ہجری کی تاریخ عرب لکھی گئی تو تاریخ عرب جو لکھی گئی اس میں 4 بہادر لکھے گئے، تاریخ شیعہ نہیں، تاریخ عرب، جو متفقہ طور پر سب کی عرب کی تاریخ تھی۔ اس میں 4 جو بہادر تھے وہ لکھے گئے۔ ایک بہادر تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک بہادر تھے محمد حنفیہ، ایک بہادر تھے جناب عباس، اور ایک بہادر تھے جناب مسلم بن عقیل۔ اچھا، مسلم بن عقیل اور جناب عباس ساتھ تھے۔ 2 بہادروں کو امام حسین نے مدینے میں چھوڑا۔ اگر حسین جنگ کے لیے نکلتے تو ایک پلان سے نکلتے کہ سارے بہادروں کو ساتھ لے کر جاتے۔ پہلی بات یہ، جب امام نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا تو جو تنیم ہے، جہاں پر مسجد تنیم ہے، جہاں پہ آپ احرام باندھتے ہیں، وہاں سے امام حسین نے کچھ اونٹ سفر کے لیے کرائے پہ لیے۔ اس کا مطلب ہے امام لانگ ٹرم پلاننگ کر کے نہیں نکلے تھے۔ یہ ایک بات واضح ہو گئی، دنیا کو بتایا کہ اگر لانگ ٹرم پلاننگ کر کے نکلتے تو وہاں سے جمال کہتے ہیں ان کو، جو رینٹ پہ اونٹ چلاتے ہیں، تنیم کے علاقے سے جو کرائے پہ اونٹ لینے والے تھے، ان سے اونٹ لیے اور امام کو اونٹ لے کر پھر پہنچے ہیں کربلا۔ اس کا مطلب ہے 2 چیزیں سامنے آ گئی کہ امام کا ارادہ کوئی جنگ کے لیے نہیں تھا۔ تیسری چیز کہ جناب مسلم 60 ہجری کے بہادر ترین ہیں، سفیر حسین بن کر گئے۔ امام نے جناب مسلم کو، مکے میں امام کے ساتھ تھے، امام نے کہا کہ مکے سے جاؤ آل دا وے مدینہ، یعنی رمضان کے مڈ میں جناب مسلم پہنچے مدینہ۔ مدینہ کیوں پہنچے؟ کہ کمیونیکیشن سسٹم سٹرونگ نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، واٹس ایپ نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں ہے، تو یہ کیسے بتائیں کہ اب حسین مکے سے نکل گئے؟ حجت تمام بھی تو کرنی ہے۔ اگر لوگوں کو نہ بتایا اور کل کو کسی نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں واقعہ کربلا کب ہوا تھا، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور شریک ہوتے۔ امام نے کسی کو یہ جملہ کہنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ مکے سے جناب مسلم مدینے گئے، مدینے میں جناب مسلم نے خطبہ دیا، صرف خطبہ نہیں دیا، اپنے 2 چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا جو اتنے کم سن تھے کہ لباس بھی خود بدل نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اگر جناب مسلم کے بچوں کی شہادت ہی کربلا میں اور کوفے میں لکھی تھی تو جناب مسلم جو 2 بچے ساتھ ہیں وہ لے جاتے، 2 بڑے بچے ساتھ تھے وہ لے جاتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بنی ہاشم کا 13 برس کا بچہ بھی بچہ نہیں ہے، وہ بہادر ہے، اسے تلوار چلانا بھی جانتا ہے، وہ تیر اندازی بھی جانتا ہے۔ اگر مسلم اپنے ساتھ 2 بچے جو آلریڈی امام کے ساتھ مکے میں موجود تھے، قافلے میں موجود تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی عاتقہ، 2 بچے مدینے میں تھے، چھوٹے بچے، اگر وہ بڑے لے جاتے بچے جو مکے میں امام کے پاس موجود ہے تو کل کو تاریخ یہ لکھتی کہ حسین ابن علی نے اپنا ایک سپہ سالار مسلم بن عقیل 2 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا، تاریخ یہ لکھتی۔ امام نے مسلم بن عقیل کو سپہ سالار نہیں بننے دیا، ایک باپ بنا کر بھیجا، پہلی۔ تیسری بات، چوتھی بات یہ کہ کربلا جب میں اتنے بہادر موجود ہیں تو پروردگار کربلا ایک ہی دن کا معرکہ کیوں رکھا؟ ہم نے تو بہت سی جنگیں دیکھی، مہینوں پہ تھیں، 40 دن جنگیں دیکھی، ہم نے کئی سال کی جنگیں دیکھی، تو پروردگار تو نے ان سب جنگوں کو اتنے دن رکھا، کربلا صرف 1 دن، یعنی فجر سے شروع ہوئی، عصر عاشور ختم۔ خدا 3-4 دن رکھ دیتا کربلا کا معرکہ تاکہ ہر بہادر اپنا کمال دکھاتا۔ دیکھیے، آپ اور میں کربلا میں آئے ہیں تو شاید گود، شاید شکم، شاید خاندان، شاید نسل، لیکن جو لوگ گود، نسل اور خاندان کے علاوہ کربلا جاتے ہیں نا، وہ کربلا کو پڑھ کر جاتے ہیں۔ کربلا صرف 4-5 منٹ کے مصائب کا نام نہیں ہے، کربلا میری پوری زندگی ہے، مجھے کربلا میں پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا۔ اب آپ دیکھیے اس ایک واقعے کو جس کو خدا نے 61 ہجری میں نہیں رہنے دیا،
جس کا امپیکٹ اثر 2024 میں اتنا زیادہ ہے کہ آج جو عہد الہی کے پابند ہیں، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، اپنے گود کے بچے، اپنے شکم میں بچہ، اپنی انگلی پکڑے بچہ، سب کو لے کر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے 61 ہجری میں رکنے والا انقلاب نہیں ہے۔ اچھا، حسین ابن علی نے کبھی کسی قلم کی منتیں بھی نہیں کی، نعوذ باللہ، کہ مجھے لکھو مجھے لکھو مجھے لکھو، یا کسی اہل بیت نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے لکھو، کسی حسین کے چاہنے والے نے بھی یہ نہیں کہا مجھے لکھو۔ تاریخ خود مجبور ہوئی کربلا کو لکھنے کے لیے۔ اور کیوں مجبور ہوئی کربلا کو؟ کہ ایک بہت بڑے عارف نے ایک جملہ لکھا کہ جو عاشور کا دن تھا، اس دن 2 جنگیں ہو رہی تھی۔ ایک جنگ وہ تھی جو فوج یزید میں اور حسینیوں میں تھی، ایک جنگ خود حسین ابن علی کے وجود میں تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مرشودیہ قائمیان محمد، بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک جنگ حسین ابن علی کے وجود میں چل رہی تھی، اور وہ جنگ کیا تھی کہ شجاعت سخاوت پہ غالب آ جائے، سخاوت صداقت پہ غالب آ جائے، صداقت پہ صبر غالب آ جائے، کہ جتنے بھی کمال بشری خدا نے بنائے تھے تاریخ میں، ان سب کا اظہار ایک دن کربلا، بس ایک دن حسین ابن علی نے ایک دن میں کر دیا۔ جو کمال بشری خدا نے بنایا تھا، جو کمال انسانی خدا نے بنایا تھا، وہ ایک دن حسین ابن علی نے کر دیا کربلا میں اپنے وجود سے۔ یعنی اس قدر عبور حاصل ہو گیا صبر پر، ہر کمال پر، یعنی اس قدر حاوی ہو گیا صبر ہر کمال پر کہ ظلم تھک چکا، تھک گیا، لیکن جو صبر تھا نا، وہ شام غریبہ میں بھی جوان رہا۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ فوج یزید تھک گئی، لوٹ چکی، جلا چکی، ہو چکا کام، پھر بھی علی کی بیٹی اتنی مضبوط ہے کہ جلی ہوئی تناب پہ نماز شب پڑھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، کربلا بشر انسانی کا شاہکار ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، امید ہے کربلا، ہوپ ہے، جو حوصلہ ہار بیٹھے، جو تھک جائے کسی مقام پر، اسے ایک امید ہے، اسے ایک ہوپ ہے کربلا۔ اب خدا یہ مارکا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشان بنے گا، خدا تو اسے 4 دن 5 دن، یعنی ایک دن ہوتا کہ زہیر ابن کین اپنے کمال دکھاتے، ایک دن ہوتا مسلم ابن اوسجہ، ایک دن ہوتا علی اکبر، ایک دن ہوتا جناب عباس، لیکن پروردگار نے چند گھنٹوں میں کربلا کو تمام کر دیا۔ کیوں چند گھنٹوں میں تمام کیا؟ یعنی فجر سے لے کر عصر عاشور۔ اب میں آپ کو کربلا کی 2-3 وہ ڈیٹیل بتاؤں جو کتاب میں لکھا ہے۔ عابس ابن شبیب شاکری کربلا کے ایک شہید ہے، نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے غلام کا نام شوذب تھا۔ اچھا، عابس اکیلے نے، میں عابس کی بات کر رہی ہوں، اکیلے عابس نے 70 سے 80 مارے تھے۔ جو جون غلام، جو کچھ جنگ نہیں جانتا تھا، گھڑ سواری نہیں جانتا تھا، تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، اس نے بھی 20-25۔ ایک بچہ جو 14 برس کا پہلی مرتبہ میدان جنگ میں جا رہا ہے، جناب قاسم، اور ان کے مقابلے میں بہادر پہلوان آ رہے ہیں۔ اچھا، اب میں نے مانا کہ یہ سب شہید ہونے جا رہے تھے، لیکن سامنے والا تو مرنے نہیں آ رہا تھا نا، وہ تو جنگ کرنے آ رہا تھا، وہ تو انعام کے لالچ میں آ رہا تھا۔ اب 7 پہلوان قاسم سے مقابلہ کریں گے، اور ہر پہلوان اگر کم از کم بھی لگا لیجئے 15-15 منٹ بھی لڑے، ہر بہادر پہلوان 15-15 منٹ بھی لگے، 7 کو 15 پہ ڈیوائیڈ کیجئے، تقریباً 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ یعنی اکیلے قاسم کی جنگ بھی 1.5-2 گھنٹے پر موقوف ہوتی ہے۔ فجر سے لے کر عصر عاشور لمبا ترین دن بھی ہو تو میرے خیال میں 10-12 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتا، اتنا ہی بنتا ہے، بہت زیادہ تو 13 گھنٹے بنتا ہے۔ یعنی خدا نے اس وقت تک سورج غروب نہیں ہونے دیا جب تک کہ پوری شہادتیں دن کی روشنی میں واضح نہ ہو جائیں۔ اگر ایک سے دوسرا دن ہو جاتا
تو لوگ ہی شک کرتے کہ اچھا علی اصغر تو پتہ نہیں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے. بھئی ہو سکتا ہے کہ بچہ طبعی موت دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن علی اصغر کا تیر بھی مجمع نے دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا. علی اکبر کے سینے میں برچھی بھی دن کی روشنی میں دیکھی، مجمع نے دیکھی. یعنی خدا چاہ ہی نہیں رہا کہ کربلا کی کوئی قربانی چھپے، وہ چاہ ہی نہیں رہا. وہ قلم، اسے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں چاہ رہا، اور اگر میں نہیں چاہ رہا تو یہ کربلا کی قربانی چھپے گی نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، حالت امن میں اپنی نماز کے لیے سورج کو پلٹانا بہت آسان ہے، لیکن حالت جنگ میں اپنے بچوں کی اور اپنی شہادتوں کو قائم رکھنا، سورج کو غروب نہ ہونے دینا. اب آپ دیکھیے بشر انسانی کا شاہکار، ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات. 4 نجات کی فکر شامل ہے حسین ابن علی کے ساتھ. ایک ہے وہ جو راندہ درگاہ ہوا تھا آسمانوں پر. اچھا وہ راندہ درگاہ ہوا، اس نے کیوں کہا فرشتوں کو؟ اس لیے کہ قیامت اس دن آتی ہے جب ہر شے اپنی جگہ چھوڑ دے گی. سورہ الحاقہ. حسین کی ولادت کی شب ایک تو آتش جہنم کل ہو گئی پوری شب کے لیے، اور کسی معصوم کی ولادت پر نہیں ہوئی. دوسرا کیا ہوا کہ جو فرشتہ جس پوزیشن میں تھا خدا نے کہا سب کچھ چھوڑو، در بطول جاؤ. قیام میں قیام، رکوع میں رکوع، سجدے میں سجدہ. سورہ الحاقہ میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ اس وقت بدلیں گی جب قیامت ہوگی. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ قیامت ہوگی، یعنی کمپوزیشنز چینج ہوں گی. جب فطرت نے دیکھا ہر شے اپنی جگہ بدل رہی ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو، اس نے یہ کہا کیا قیامت بپا ہو گئی؟ جب پتہ چلا نواسے رسول لے جاؤ. حسین وہ ہے کہ جس کی ولادت پر قیامت بپا ہوئی، ہر شے نے اپنی چیز چھوڑی. دوسری قیامت کی نشانی کیا ہے کہ جو مر گیا ہے وہ جی اٹھے گا، دوبارہ کھڑا ہوگا. حسین نے شہادت کے بعد، سر اور جسم کے رابطے کو جدا ہونے کے بعد، نوکے نیزہ پر دوبارہ جی اٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو قیامت بھی دکھا دی. اب آپ بتائیے وہ قیامت جو لفظوں میں تھی، سلام یا حسین، یا علی یا علی مدد یا علی اللہم صلی علی محمد. یعنی وہ جو آیتوں میں بند تھی وہ قیامت جس کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ روز آخر جو مارکہ ہونا ہے اس کی وضاحت ممکن ہی نہیں ہے. لیکن روز آخر جو مارکہ ہونا دنیا کی ختم ہونے کے بعد، حسین نے وہ لوگوں کو آنکھوں سے زندگی میں دکھا دیا. قرآن کی ایک آیت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر آیت مکمل ہوئی، نہیں معلوم ذائقہ کیسا ہے، اس لیے جو چکھ چکا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں. رسول خدا نے چکھا کیسا ہے، کڑوا ہے، کھٹا ہے، شیریں ہے، تلخ ہے، نہیں بتا پائے. جناب مولا علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، ایون امام حسین. لیکن کربلا میں قرآن کی یہ آیت بھی مکمل ہوئی جب ایک 14 سال کے بچے نے چکھنے سے پہلے بتا دیا شہد سے شیریں. کمال انسانیت کا شاہکار اب وہ کربلا میں نظر آئیں گے. دوسری نجات کیا ہے؟ وہ جو سامنے حر تھا اسے. تیسری نجات کیا ہے کہ پروردگار نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میرا آخری پکارے گا لبیک کہنا. انبیاء انتظار میں
کب پکارے گا؟ آدم اور نوح، جناب شیس، نوح، ادریس، حزقیل، ذوالقرنین، سب نبی انتظار میں۔ رسول خدا آئے، رسول خدا نے نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا، مددگار مانگا، خدا کے گھر سے مانگا۔ پھر اس کے بعد جب بھی پکارا اس کو مدد کے لیے پکارا۔ علی خود مشکل کشا، حسن نے جنگ نہیں کی، فقط حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو ہے جو اس انتظار میں ہے کہ جب وہ آخری پکارے ہم لبیک کہیں، اور حسین منی و انا من الحسین کہہ کر حسین کو یہ اختیار رسول خدا نے دے دیا۔ اب یہ اختیار بھی حسین کے پاس ہے۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، اللہم صل۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ اختیار بھی دے دیا۔ چوتھی جو حسین ابن علی کی فکر کہ بیعت طلب کی یزید نے امام سے، اور جب بیعت طلب کی تھی مدینے میں تو اس وقت امام کے بیٹے بھی تھے، امام کے بھائی بھی تھے، امام کے کزنز، پوری فیملی موجود تھی۔ امام نے بیعت سے انکار کیا۔ اچھا، بیعت کربلا میں بھی طلب کی گئی ہے، اور کربلا میں کب طلب کی گئی تھی بیعت؟ ابھی آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گی کہ وہ کون سا مرحلہ تھا جب دوبارہ بیعت طلب کی تھی۔ لیکن جب واقع کربلا ہو چکا، ایک دو امام موجود ہیں، ایک 24 برس کا اور ایک 4 یا 5 برس کا۔ جس وقت بیعت طلب کی تھی اس وقت بیٹے بھائی سب امام کے موجود تھے۔ امام نے اس وقت بھی انکار کیا، فورسلی بیعت مانگ رہا ہے، امام انکار کر رہے ہیں۔ لیکن جب سب شہید ہو گئے اور دربار یزید میں علی زین العابدین کے گلے میں توق، پیروں میں بیڑی، اور وہ 4 برس کا بچہ امام کے ساتھ، کیا کبھی آپ نے تاریخ میں یا کسی سے یہ جملہ سنا کہ اس وقت یزید نے کہا ہو علی زین العابدین اب میری بیعت کرو؟ کیوں نہیں کہہ رہا؟ وہ پہلے تو مانگ رہا تھا، اب کیوں نہیں مانگ رہا؟ اس لیے کہ امام نے کربلا میں ایسی قربانی دے دی کہ پھر امامت کو لوگوں نے ولی عہد تو بنایا لیکن بیعت نہیں طلب کی، نظر بند تو کر دیا، 14 سال قید میں تو رکھا، لیکن کسی بادشاہ کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کسی امام سے بیعت طلب کرے۔ اس لیے کہ کربلا ہر کسی ظالم کے لیے ایک نشان بن چکا تھا، اور یہ بیعت دنیا کی بیعت نہیں تھی، یہ بیعت دین کی بیعت تھی۔ اگر حکومت ہوتی تو حسین کو کیا چاہیے تھی؟ یہ در حقیقت میں وہ بیعت تھی جو شریک القرآن والی بیعت ہے کہ آپ بیعت کیجئے اور میرے پاس وہ اختیار آ جائے جو امامت کے پاس ہے، شریک القرآن، وہ اختیار آ جائے، میں قرآن میں تحریف کر سکوں، میں اپنی مرضی سے آیت بدل سکوں۔ لیکن وہ حسین ابن علی جو حافظ قرآن ہے، جو محافظ شریعت ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا آیا۔ شہادتیں ہو چکی، حسین ابن علی نے ایک ایک کا نذرانہ پیش کیا۔ تاریخ کہتی ہے، بی بی زینب کہتی ہیں حسین سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ بی بی نے کہا میرا بھائی سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ اچھا، سب سے زیادہ کیوں کہا بی بی نے پیاسا تھا؟ اس لیے کہ جب بھی پانی حسین کے سامنے آتا نا، کوزہ پانی تو بند 5 محرم سے ہو گیا تھا، 7 محرم وہ ذخیرہ ختم ہو گیا تھا جو بچوں کے لیے رکھا تھا، یہ تاریخ کہہ رہی ہے۔ 2 یا 3 محرم تک سمجھیے کہ پانی تھا پینے کے لیے، 4 سے تو بڑوں نے صرف ایک ایک گھونٹ پینا شروع کیا تھا۔ کہا جب بھی میرے بھائی کے سامنے کوزہ لایا جاتا تھا تو حسین کہتا تھا بچوں کو دو،
کہا مولا دے دیا بچوں کو، امام کہتے تھے میرے انصار کو دو، انصار کو بھی دے دیا، امام کہتے تھے نہیں جانوروں کو پلاؤ۔ کہا حسین خود پانی نہیں پیتا، سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ یہ وصیت نا بی بی فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب کو کی تھی کہ اے میری بیٹی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ اور جب جناب زینب نے پوچھا پیاس کیوں لگتی ہے، کہا اتنی لگتی ہے کہ جب شکم مادر میں تھا نا تو جب بھی میں پانی کا کوزہ اٹھاتی تھی یہ مجھ سے کہتا تھا اماں تیرا پیاسا بیٹا۔ اچھا زینب میری ایک وصیت یاد رکھنا، کبھی حسین کو پیاسا نہ رہنے دینا۔ مولا علی کہتے ہیں جب فاطمہ رخصت ہو گئی نا، جناب زینب کم سن تھی، چھوٹی تھی، کہا میں اکثر رات میں ایک ننھی بچی کو ہاتھ میں کوزہ لیے بھائی کے سرہانے کھڑا دیکھتا تھا۔ بی بی کہتی تھی مبادا حسین اٹھے پیاس لگے، کوئی موجود نہ ہو تو پیاسا نہ سو جائے۔ اب آپ دیکھیے وہ بہن کربلا میں کتنی شدت سے خواہش کر رہی ہوگی کہ میرا حسین پیاسا نہ رہے۔ اچھا بی بی نے وہ ذمہ داری عباس کو دے دی تھی۔ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو مولا کہتے ہیں 4 برس کا بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کوزہ لیے اپنے بھائی کے سامنے کھڑا رہتا تھا اور پوچھتا تھا آقا پانی تو نہیں پینا، پانی تو نہیں پینا۔ اتنی شدت تھی پیاس کی، بی بی کہتی ہے اتنی شدت تھی کہ ہونٹ حسین کے چپک چکے تھے، جو آنکھ تھی نا نگاہ تھی پیاس کی شدت سے ایسی ہو چکی تھی کہ امام جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے تو آسمان نظر نہیں آتا تھا، دھواں دکھائی دیتا تھا۔ کہا آنکھ دھواں دکھائی دیتا تھا، نگاہ علی اکبر کے جانے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ بی بی زینب کہتی ہیں جب حسین عاشور کے دن بولتے تھے تو زبان اتنی خشک تھی کہ بولتے ہوئے منہ سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے، اتنی پیاس کی شدت تھی حسین کی۔ امام جب آخری جنگ کے لیے آئے ہیں نا تو پسرے سعد نے امام سے کیا کہا کہ ابن زیاد کا خط آیا ہے، اس شدت کے باوجود بھی ابن زیاد کا خط آیا ہے اور کہتا ہے اگر حسین اب بھی بیعت کر لے تو حسین کو امان ہے، حسین کو میں بخش دوں گا۔ امام جن کی پیاس کی یہ شدت ہے اتنے جلال سے گویا ہوئے کہ لگا آواز آسمان تک جا رہی ہے۔ آخری سپاہی نے بھی سنی کہ اے نجس کے نجس بیٹے، کیا تو چاہتا ہے کہ حسین تیری بیعت کر کے ذلت لے لے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر امام نے کہا ہے ہاتھ من الذلہ، کوئی نہیں پیدا ہوا آج تک جو حسین سے بیعت لے لے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حسین شدت میں ہے۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ مسلم نے دیکھا، حمید ابن مسلم نے، کہ امام نے تلوار چٹان پر گاڑی ہوئی ہے، ماتھا تلوار پر رکھا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے۔ حمید کہتا ہے چاروں طرف سے لبیک یا حسین کی صدائیں آئیں، جب دیکھا تو ہر انصار کا لاشا تڑپ رہا تھا، جو لب فرات پڑا تھا وہ بھی تڑپ رہا تھا، اس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے، اس کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی لبیک یا امام، لبیک یا امام۔ عزیز و حسین کھڑے ہوئے، کس طرح کھڑے ہوئے؟ ابا کے دامن میں کہیں علی اکبر کا لہو ہے، کہیں علی اصغر کا لہو ہے، کہیں قاسم کا لہو ہے، کہیں عباس کا خون ہے، کہیں حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ حسین شہادت سے پہلے ہی زخمی ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خیمے میں آئے، ایک آواز دی سیدانیوں لائن سے کھڑی ہو جاؤ، اے کلثوم، اے زینب، اے رقیہ، میرا آخری صلاح۔ بس یہ سننا تھا نا۔ خیمے میں ہلچل مچ گئی۔ جب خیمے میں ہلچل مچ گئی، بیویاں آئیں، حسین ایک ایک بی بی سے نہیں ملے، سب کو لائن سے کھڑا کیا۔ اور لائن سے امام نے کیوں کھڑا کیا؟ اتنا زخمی ہے حسین
کہ الگ الگ کسی سے نہیں ملے گا، بس سب کے سامنے سر جھکا کر الوداع کہہ دے گا۔ عزیزان من، امام نے مشترکہ طور پر سب کو الوداع کہا۔ جب الوداع کہہ کر نکلے، بہن کو مخاطب کر کے کہا وہ میرا لباس لے آؤ جو پھٹا ہوا ہے۔ لباس لایا گیا، حسین نے لباس بدلا۔ جب نکلنے لگے تو بہن نے آگے بڑھ کر کہا بندے کعبہ کھول دیجئے۔ کیوں کھولوں بندے کعبہ؟ ایک وصیت پوری کرنی ہے۔ حسین نے بندے کعبہ کھولے، بی بی نے کہا جھک جائیے۔ حسین کے گلوے مبارک کے بوسے لیے۔ زینب کیا کر رہی ہو؟ ماں کی وصیت پوری کر رہی ہوں۔ اماں نے کہا تھا جب حسین جائے تو گلے کے بوسے لینا۔ گلے کے بوسے لیے، گلے کے بوسے لیے۔ عزیزان من، ابھی گلے کے بوسے لے رہے ہیں، اتنے میں امام پلٹے، کہاں بازوؤں سے کپڑا ہٹاؤ۔ بازوؤں سے کپڑا ہٹایا گیا۔ آقا کیوں ہٹاؤں؟ بابا کی وصیت تھی بازوؤں کے بوسے لینے۔ عزیزوں بس دعا کیجیے آج کہ جو بیمار ہے وہ صحت پائے، جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو۔ ہماری حاضری امام زمانہ قبول کر لے۔ عزیزان من، میرا مولا چلا، اب رخصت ہوا، ابھی بالکل خیمے کے دروازے پہ ہے، اس پہ با وفا کھڑا ہے۔ بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا بس آخری زحمت ہے، اس کے بعد تیری زحمت ختم۔ سواری ہونے سے پہلے حسین نے کیا کہا؟ آؤ علی اکبر، آؤ نا محمد، آؤ عباس، آؤ حر، حبیب ابن مظاہر۔ ارے مجھے کوئی سوار تو کرائے۔ آگے ایک زنجیروں کی ایک امام آیا، ایک بی بی آئی۔ میرا دل کہتا ہے زینب نے آ کر سوار کرایا ہوگا حسین کو۔ ٹھہر جائیے، جب 11 محرم ہوئی، اب زینب کی سواری کا وقت آیا۔ زینب نے مقتل کی طرف رخ کر کے کہا تھا اے حسین، میں نے تجھے سوار کرایا، آ کر مجھے سوار کرا۔ کوئی نہیں آیا۔ اس وقت زنجیروں کی زنکار ہوئی، علی زین العابدین آیا۔ عزیزو زینب نے بھائی کو سوار کرایا۔ اچھا یہاں پر بیٹیاں موجود ہیں۔ اب حسین کا وہ رشتہ ہے جو فاطمہ کی پوتی سکینہ کے ساتھ۔ عزیزوں بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے نا باپ سے۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حسین جب بیٹھے نا گھوڑے پر تو چلنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا؟ ایک بچی قدموں میں لپٹی ہوئی ہے۔ اچھا جب قدموں میں لپٹی ہوئی ہے حسین نے گود میں لیا۔ بچی نے ایک محبت کا جملہ کہا اچھا بابا جا رہے ہیں، جائیے الوداع، جائیے الوداع۔ اچھا بابا یہ بتائیے میں رات کو کیا کروں؟ جہاں جگہ ملے سو جانا۔ اچھا نیند نہ آئے تو ماں کے سینے پہ سو جانا۔ اچھا بابا وعدہ کرتی نہیں کرتی کہ ماں کے سینے پہ سو جاؤں گی۔ اچھا اگر ماں کے سینے پہ نیند بھی نہیں آئی تو وہاں چلی آؤں گی جہاں پہ میرا بابا ہوگا۔ شام غریبا، ایک بچی قدموں میں لپٹی۔ اچھا بابا ایک آخری فرمائش، چلیے آخری مرتبہ مجھے سینے پر لٹا لیجئے، اپنے زلفوں کی خوشبو سنگا لیجئے۔ نواب کربلا زمین کربلا پر لیٹا، بچی سینے پر لیٹی، زلفوں کی خوشبو سونگی۔ اچھا بابا الوداع، اچھا بابا الوداع۔
حسین گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، فوج اشکیہ دیکھ رہی ہے، امام میمنہ سے میسرہ کی طرف جنگ کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام جب جنگ کر رہے ہیں نا، تلوار چلا رہے ہیں، تو مقتل کی طرف رک کر کے کہتے ہیں عباس میری جنگ دیکھو، علی اکبر میری جنگ دیکھو، قاسم میری جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، جس نے ابھی اکبر کا لاشا اٹھایا، جس نے اصغر کو دفن کیا، اس کی جنگ دیکھو، جو اپنے بھانجوں کے لاشیں لے کر آیا، اس کی جنگ دیکھو۔ عزیزان من، جب امام رجز پڑھ رہے ہیں تو پسر سعد نے کیا کہا؟ چاروں طرف سے حسین پر حملہ کرو، حملہ کرو حسین پر۔ تیر اور تلوار چلائے گئے، نیزے مارے گئے، حسین زخمی۔ احمد مختار کو ہرملہ ملا تھا، احمد مختار کو یہ بتا ہرملہ تیرے 4 تیر تھے، کن کن کو مارے؟ ہرملہ نے کہا پہلا تیر مشک سکینہ، دوسرا تیر عباس کی آنکھ، تیسرا تیر علی اصغر کا گلا۔ کہا چوتھا تیر کہاں مارا؟ کہا تو برداشت نہیں کر سکے گا احمد مختار، تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ احمد مختار نے کہا بتا، تجھے اس وقت تک نہیں سزا دوں گا، بتا۔ کہا چوتھا تیر میں نے حسین کے دل پر مارا، تیر سینے کو چیرتا ہوا پشت سے نکلا، خون کا فوارہ حسین کے جسم سے نکلا، حسین دائیں اور بائیں ڈولنے لگا۔ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مصائب پورا پڑھوں گی میں، ابھی سلجھنا نہیں آ رہا، مصائب پورا پڑھنا ہے۔ اچھا، پہلی مرتبہ حسین گھوڑے پر کب بیٹھے تھے؟ حسین جب 3 برس کے تھے تب گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ سلجھنا اس وقت آئے گا جب میں اشارہ کروں گی۔ آج فاطمہ کے لال کو مکمل پرسہ دیجئے، ادھورا پرسہ نہیں۔ حسین کب بیٹھے تھے سواری پر؟ جب 3 برس کے تھے۔ حسین جب بیٹھے تھے سواری پر۔ اچھا، جب حسین سواری پر بیٹھے کیسے بیٹھے؟ ایک گھوڑا آیا رسول خدا کی محفل میں، اچھا جیسے ہی گھوڑا آیا ایک بچہ گود سے اترا، حسین نواسہ رسول آہستہ آہستہ چلتا ہوا گھوڑے کے پاس کھڑا ہوا، گھوڑے نے چاروں ٹانگیں سیدھی کی، پیٹ زمین سے لگایا، حسین گھوڑے پر بیٹھے 3 برس کے حسین۔ رسول خدا نے جب گھوڑے پر بیٹھے دیکھا، امامہ اتار دیا، گریہ کیا، یا رسول اللہ نواسہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ حسین نے کہا تم سوار دیکھ رہے ہو، میں گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ رسول نے کیا کہا؟ جاؤ ماں کے پاس، ماں دیکھے گی نا حسین سواری پر کیسا لگتا ہے۔ اب بطول کے گھر کی طرف چلے حسین، سواری پر سوار، 3 برس کا بچہ، دک الباب ہوا، فضا نے دروازہ کھولا، دوڑتی ہوئی آئیں، بی بی حسین آئے ہیں۔ اچھا اندر تو بلاؤ، باہر کیوں ہے؟ کہا سواری پر سوار ہے۔ ماں نے کلیجہ تھاما، دوڑتی ہوئی سین میں آئی، میرا حسین اندر آ جا۔ 3 برس کا بچہ سواری پر ماں کے سامنے آیا، ماں نے سواری کو پیار کیا، غذا کھلائی۔ اچھا ہے گھوڑے میرے بیٹے کو نیچے اتار، چاروں ٹانگیں سیدھی ہوئیں، پیٹ زمین سے لگا، حسین کو ماں کی گود میں دیا۔ بی بی نے ماں کو پیار کیا، بچے کو پیار کیا، اور گھوڑے کے کان میں کچھ کہا، رونے لگا حسین کی سواری۔ اچھا بی بی فضا نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے کہا جس طرح 3 برس کے حسین کو میری گود میں اتارا ہے، اسی طرح 56 برس کے حسین کو کربلا میں ادھر اتار جہاں میں جھولی پھیلائے بیٹھی ہوں۔ حسین زخموں سے چور ہے، دائیں اور بائیں گر رہا ہے، لا واللہ لا واللہ، دائیں اور بائیں کہتا جا رہا ہے۔ احمد
مختار سے کسی نے پوچھا حسین لا واللہ کیوں کہہ رہے تھے، نہیں نہیں کیوں کہہ رہے تھے؟ تو احمد مختار نے علی زین العابدین سے پوچھا حسین کیوں کہہ رہے تھے، نہیں نہیں؟ کہا شاید تم دیکھ سکتے، جب حسین دائیں گر رہا تھا رسول خدا کھڑے تھے میری گود میں آ جا، جب بائیں گر رہا تھا رسول خدا کھڑے تھے، علی کھڑے تھے میری گود میں آ جا۔ حسین کہہ رہے تھے نہیں وہیں لے چل جہاں میری ماں بیٹھی ہے، ذوالجناح لے گیا وہاں جہاں فاطمہ تھی، چاروں ٹانگیں سیدھی کی، پیٹ زمین سے لگایا، فاطمہ کی گود میں حسین کو دیا، بی بی اپنی امانت سنبھال، جو نزدیک آ رہا ہے وہ ذوالجناح اس کو گھوڑے سے اپنی سونوں سے مار رہا ہے۔ اتنے میں قاتل آگے بڑھا، آتے امام کا سر کاٹنے لگا، داڑھی میں ہاتھ ڈالا، دو ہاتھ سر پر آئے، مت ذبح کر، میں نے بڑی مشقتوں سے